افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو ووٹ کے بارے میں ہے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہونی چاہیے، یا ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ووٹ ہے کیا۔ ووٹ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کام کے بارے میں، کسی مقصد کے بارے میں، کسی ایک شخص کو سربراہ چننے کے لیے انتخابات کرتے ہیں، اور آپ کسی ایک شخص کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر کے اسے پسند کر لیتے ہیں، اس پر اعتماد کا اظہار کر لیتے ہیں کہ جی یہ شخص مجھے پسند ہے اور میری نظر میں یہ شخص اس عہدے کے قابل ہے، اس کو ووٹ کہا جاتا ہے۔ آپ ووٹ کسی بھی کام کے لیے کر سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی مقصد کے لیے، دین کے کسی مقصد کے لیے کسی ایک کو سربراہ جب چننا ہو تو اس وقت آپ ووٹ دے سکتے ہیں کہ آپ کسی کو پسند کر کے کسی ایک شخص کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ووٹ کیسے انسان کو دینا چاہیے، کس طرح کے انسان کو دینا چاہیے۔ ووٹ ایسے انسان کو دینا چاہیے کہ جب اسے وہ عہدہ مل جائے، جب وہ اس کرسی پر بیٹھ جائے کہ جس کرسی پر بیٹھ کر اس نے کسی قوم کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے، تو اس وقت آپ کے ووٹ کا صحیح استعمال ہو۔ وہ ایسا شخص ہو کہ آپ کے ووٹ سے جب وہ اس کرسی پر بیٹھے تو وہ ایسے فیصلے کرے کہ اس فیصلوں میں ظلم نہ ہو، ان فیصلوں میں کسی ظلم کا پہلو نہ ہو، اس فیصلوں میں جو ہے لوگوں کے حق کے بارے میں کوئی حق تلفی نہ ہو۔ آپ کے ووٹ سے بٹھایا ہوا وہ شخص جب وہ فیصلے کرے تو آپ کو ان فیصلوں پر فخر ہو، اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ واقعی میں نے اپنی ووٹ کا صحیح استعمال کیا ہے۔ یہ ہے ووٹ کا صحیح استعمال اور شرعی حیثیت۔ اور جب جب آپ کے ووٹ کا صحیح استعمال ہوگا تو یقیناً آپ کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں ہی نیکیاں آئیں گی۔ تو اس لیے جب آپ کسی کو ووٹ دینے کا ارادہ کریں تو اس کے بارے میں تحقیق کریں، تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں کہ واقعی آپ کے ووٹ کا وہ شخص جو ہے وہ صحیح حقدار ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بعد میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو پچھتانا پڑے۔ اور ہر سال یا ہر 5 سال کے بعد جس طرح ہم پچھتاتے ہیں کہ اوہ ہو ہم نے یہ کیا کر دیا، اور جس طرح آج کل کی سیاست گندی ہو چکی ہے، گندگی سے بھر چکی ہے، اور جس طرح آج کل کی اسمبلی کا حال ہے کہ وہاں پر سارے چور ڈاکو اور لٹیرے بیٹھ کر جو ہے ہمارے ہی ووٹ کے ذریعے سے فیصلے کرتے ہیں، ہمارے ہی ووٹ کے ذریعے سے جا کر وہ کرسیوں پر براجمان ہو کر ہر قسم کے فیصلے کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہم بھی ان کے ہر ظلم کا برابر کے حصے دار ہیں، ہمارا بھی ان کے ہر ظلم میں برابر کا حصہ ہے۔ تو جب بھی آپ ووٹ کاسٹ کرنے جائیں، کسی بھی شخص کو آپ ووٹ دیں تو اس کے بارے میں ضرور تحقیق کریں کہ آپ کے ووٹ کا بعد میں صحیح استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ ہرگز مت سوچیں کہ کوئی دین کا نام لے کر آپ سے ووٹ مانگتا ہے تو آپ اس کو دین کے نام پر ووٹ دیتے ہیں، نہیں۔ کئی سارے دھوکے باز، فریبی اور ڈاکو ایسے بھی ہوتے ہیں جو دین کے نام پر آپ سے ووٹ لے کر بعد میں پتہ نہیں کیا کچھ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے پہلے ہی آپ اس بات کا خوب اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں کہ آپ نے ووٹ کیسے انسان کو دینا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ووٹ کا کوئی بھی حقدار نہیں تو آپ ہرگز ووٹ مت دیں، کسی کو بھی ووٹ مت دیں۔ یہ مت سوچیں کہ جی میں ووٹ نہیں دوں گا تو یہ ہوگا تو یہ، آپ کی ووٹ کا صحیح استعمال ہوگا تو ہی آپ ووٹ کاسٹ کریں۔ آخر میں صرف اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ووٹ کسی صحیح انسان کے ہاتھوں میں جا کر کوئی آپ کے ووٹ کا صحیح استعمال کر سکتا ہے تو ضرور ووٹ کاسٹ کریں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ووٹ کا کوئی بھی انسان آپ کی نظروں میں ایسا نہیں ہے جو اس کا حقدار ہو تو ہرگز ووٹ کسی کو مت دیں، اپنے ووٹ کا کبھی بھی استعمال مت کریں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے اور آپ کے ووٹ کا غلط استعمال ہو کر کسی کے حق ضبط کیا جائے، کسی کا خون کیا جائے، اور قیامت والے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کسی ایسے ناکردہ جرم کے بارے میں مجرم کھڑے ہوں کہ جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں کہ آپ کے ووٹ کا کہاں کہاں اور کس طرح استعمال ہوا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ووٹ صحیح استعمال ہو سکتا ہے تو دیں، ورنہ مت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔